السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ رب العالمین جاننا چاہتا ہے کہ غائبانہ طور پر کون مجھ سے ڈرتا ہے۔ یقیناً آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہم اور آپ جب ہم تنہائی میں چلے جاتے ہیں، خلوت میں چلے جاتے ہیں، بند کمرے کے اندر جب چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم ڈرتے ہیں تو لوگوں سے ڈرتے ہیں، اگر ہم ڈرتے ہیں تو بھیڑ سے ڈرتے ہیں، اگر ہم ڈرتے ہیں تو مجلس سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہمارے دلوں میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، یعنی تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو، چاہے آپ بند کمرے میں رہیں، چاہے آپ مجلسوں میں رہیں، چاہے آپ دکانوں میں رہیں، چاہے آپ بازاروں میں رہیں، چاہے آپ آفس میں رہیں، چاہے آپ کہیں ڈیوٹی میں رہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نڈر ہو کر اور بے خوف ہو کر ہم گلی کوچوں میں گھوم رہے ہیں اور بے ایمانی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، رشوت کھانے میں لگے ہوئے ہیں، زناکاری اور بدکاری، بد اخلاقی اور لعنت والے جو بھی اعمال ہیں ان کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر کیا ایک طرح سے عذاب ہے کہ ہم گناہوں سے بچ نہیں رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے گناہ آج ہم خود کر رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ یہ تو معمولی سمجھ کر کے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عملوں کو بھی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔